بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم جناب فضیلت الشیخ حافظ صاحب کو اس مرکز پہ آج پھر حاضر ہونے پہ دل کی اتھا گہرائیوں سے اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ میرے پاس استاد العلماء کے لیے وہ الفاظ نہیں کہ جن کے ذریعے میں مفتی اعظم صاحب کو دعوت سخن دوں، لیکن اپنے چھوٹے سے الفاظوں کے ساتھ محترم جناب فضیلت الشیخ علامہ مفتی حافظ امین محمدی صاحب ان کی خدمت میں نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے روحانی فرزندوں کو چند نصیحات فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا علامہ حافظ امین محمدی صاحب۔ ان کی آمد سے پہلے اپنی محبت کا ثبوت دے، ان کے بیان سننے کا ثبوت دے۔ نعرہ تکبیر! حافظ صاحب کو نہیں پتا چلا۔ نعرہ تکبیر! یار میں اکیلا ہوں، آپ اتنے زیادہ، میرے سے پھر بھی کم آواز ہے۔ نعرہ تکبیر! علامہ حافظ امین محمدی صاحب، علامہ حافظ امین محمدی صاحب، فضائل قرآن، عظمت قرآن، شان قرآن۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، مجھ سے قبل آپ الحمدللہ کئی اچھے بیانات سن چکے ہیں۔ جب موضوع قرآن ہو تو ہر بیان ہی اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور انتہائی عاجزانہ دعا ہے کہ مجھے بھی خالق کائنات اس مجلس کے حوالہ سے حصہ دار بنتے ہوئے کچھ اچھی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور پھر جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اس پر کاربند ہونے کا جذبہ اور حوصلہ نصیب فرمائے۔ آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی انتہائی خوش بخت اور نیک نصیب ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ مسجد میں آنے والا کسی وقت بھی آئے، دن ہو یا رات، دوپہر ہو یا سپہر، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اعد اللہ لہ نزلہ فی الجنت کلما غدا او راح۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام جنت میں کر دیتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ آپ پہلے سے بھی زیادہ خوش قسمت ہیں کہ میں وثوق اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اس مجلس میں دن اور رات کے سارے فرشتے موجود ہیں۔ ویسے عام دنوں میں رات کے وقت صرف رات کے فرشتے ہوتے ہیں اور دن کے وقت دن والے فرشتے ہوتے ہیں، اگرچہ عصر اور فجر کی نمازوں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ کیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر۔ باری باری ہر روز ہی اللہ کے فرشتے آتے رہتے ہیں اور وہ فجر اور عصر دونوں نمازوں میں سب اکٹھے موجود رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو قرآن مجید پڑھ لو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ بہرحال یہ تفصیل بعد میں کریں گے، لیکن جو بات میں نے شروع کی کہ یہ مجلس اب انتظام کی وجہ سے عصر کی نماز میں فرشتے جو صبح کے موجود تھے جانا تھا عصر کے بعد، لیکن منتظمین نے ان کو جانے نہیں دیا، کیونکہ جب تک ایک آدمی بھی نماز عصر پڑھنے والا مسجد میں رہتا ہے وہ نہیں جاتے، وہ نہیں جاتے۔ اور کرتے کیا ہیں؟ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ فرشتوں کا کام ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ نہ انہوں نے دکان کھولنی ہے، نہ انہوں نے ڈنگرانوں پٹھے پانے نے، نہ ان کا کوئی کارخانہ ہے، اور نہ وہ کھاتے پیتے ہیں، نہ کہ ان کا بال بچہ ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ دن ہو رات ہو، وہ مسجد میں آئیں یا نہ آئیں، جہاں بھی ہوں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، رات کا وقت ہو دن کا، تھکتے نہیں ہیں وہ۔ لیکن اب جب کوئی مسجد والا مسجد میں رہتا ہے تو یہ فرشتے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے حق میں دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ تھوڑی بات نہیں۔ آپ لوگوں میں بڑا شوق اور رغبت ہے، حافظ صاحب دعا کرو، اندر بیٹھے ہوئے تھے حافظ صاحب دعا کرو، فلاں کے لیے دعا کرو، فلاں کے لیے دعا کرو، اور جن فرشتوں کو آپ کے حق میں دعا کرنے کے لیے خود اللہ نے مقرر کیا ہے، کیا خیال ہے ان کی دعا قبول نہیں ہوگی؟
اللہ اکبر. مسجد تو ایسا مقام ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ ہمت کریں گھر سے باوضو ہو کر نکلیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے احرام باندھ کر حج یا عمرہ کے لیے آپ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس لیے میں نے کہا کہ مجلس تو آپ کی بھی اعلیٰ ہے, بے مثال ہے, لیکن ابھی ہم جنت میں نہیں پہنچے, جنت کے باغیچے میں ہیں. لیکن جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے, کیونکہ اصل زندگی بھی وہ ہے اور اصل کامیابی بھی وہ ہے. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ایک کھیل کی طرح ہے جو چاہے کتنے شوق سے اور کتنے اہتمام کے ساتھ کھیلا جائے پھر بھی چند لمحوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اگرچہ آپ دنیا پر بھی بہت کچھ پاتے ہیں, اسی وجہ سے دنیا پر جی لگاتے ہیں, لیکن حقیقت بات یہی ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہ دل لگانے کی جگہ نہیں. اس پر دل ہم نے اس لیے لگا لیا کہ ابھی ہمیں اس سے بہتر جگہ نظر نہیں آئی. کیا خیال ہے؟ کیوں جی؟ وہ نظر آ جائے تو پھر واقعتاً یہاں دل نہیں لگتا. امام الانبیاء ہیں, پوری کائنات میں سے سب سے اعلیٰ, کوئی آپ کے برابر نہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی تھی, اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کی عمر اپنی مرضی سے 63 سال لکھی تھی, آپ چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں. سانو تو انہوں نہیں اللہ اختیار دیندہ, انہوں پتہ کہ میں نے کی خیال ہے, اختیار بھی اللہ بھیج کے دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا, عش ما شئتا. اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی مرضی سے آپ کی عمر 63 سال لکھی ہے, آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں. سپیکر کو چھوڑیں یار, میری آواز سب تک پہنچے گی, میری طرف دھیان کریں آپ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کی خیال ہے؟ دعا کرتے ہیں اللہ لمبی عمر عطا فرمائے, ایمان عافیت نہ رکھے, سارے نہیں اللہ کا. کیا خیال ہے؟ لیکن پتہ ہو نا جنت ملنی ہے, پھر دنیا پہ دل نہیں لگتا. اللہ اکبر. کیا خیال ہے؟ اس لیے سن لیں دوسری بات, فرما من زحزح عن النار, من زحزح عن النار وادخل الجنہ, من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. فرمایا یہ دنیا کا سامان, دنیا کا فائدہ, دنیا کے کئی پہلو ایسے بھی ہیں جو انسان کو پسند نہیں, ان کو چھوڑو. دنیا کے فائدے جو ہیں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں, یہ تو دھوکے کا سامان ہے, تو انہیں پتہ ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. میں نے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں جا کر بھی کوئی ایسا گاؤں تلاش کرنے کی, پوچھنے کی کوشش کی ہے جتھے قبرستان نہ ہوئے, ڈاکٹر دی دکان نہ ہوئے, اتنے لیٹرین نہ بنی ہوئے. کیوں جی صاحب؟ مینوں کوئی نہیں لبا. ساڈے اتنے شالیمار ٹاؤن بنیا بھائی, شالیمار ٹاؤن. ساڈے گجراں والے ٹاؤن بڑے بنے, بڑے ہی ٹاؤن بنے. کل بیٹھا میرے کو ایک حاجی صاحب ساڈے دوست نے, آندے نے جن ٹاؤن گجراں والے بنے ہیں نا, اینے ٹاؤن کدھر بنے ہی نہیں.
تو میں ایک دن اخبار سے پڑھا کی بھلا اخبار پہ میں نے پڑھا کہ دنیا میں 100 شہر ایسے ہیں جن کی آبادی دوسرے تمام شہروں سے زیادہ بڑی ہے، اور ان میں سے 10 پاکستان میں ہیں، ان میں سے 10 پاکستان میں، اور پاکستان کے 10 شہروں میں جس شہر کی آبادی سب سے زیادہ تیزی سے بڑی ہے وہ گوجرانوالا ہے۔ تو میں نے ایک جگہ یہ بات سنائی تو ایک آدمی کہنے لگا حافظ صاحب دی وجہ تھا پتہ کی ہے؟ میں تو نہیں پتا آندہ تھے بابی جو کھیل کیڑے زیادہ کھاتا ہے۔ چلو ساتھ ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میں نے بات جو آپ سے کرنی ہے یار ابھی نہیں آئی، وہ کیا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، وہ جہنم کیا ہے؟ ہم دیکھی کون نہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک حاجی صاحب خطبہ جمعہ میں سب سے پہلے آتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اہتمام کرتے ہیں، اذان بھی پڑھتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے جمعے کے بعد حافظ صاحب آج تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ وہ مجھے پتا کہ جمعہ نہیں پڑھانا کدھر ہے، لیکن ایتھے جمعہ ہو جاتا ہے میرا، جب افتتاح تھا حاضری دی تھی نا، ایتھے اجازت مل جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے جب اس مرکز کا افتتاح تھا نا، خطبہ جمعہ دیا تو وہ ناراض ہو گئے، تو میں نے پھر اگلے جمعے خوب وضاحت کی۔ میں کہا حاجی صاحب جس جگہ پر میں گیا تھا وہاں ایک مرکز ایسا ہے کہ اس مرکز کی بنیاد رکھنے کے لیے یہاں سے ہمارے استاد حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ میں کیا اب اس کے بعد کوئی ایسا وقت آیا کہ اس مقصد کے لیے ہم وہاں سے حضرت حافظ محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا کرتے تھے۔ میں کہا چڈوا 10 مینوں جو ہوندے مینوں کسے سدنا سی، جو وہ جو ہوندے تے مینوں کسے سدنا سی۔ وہ بڑے نہیں رہے تو ہن سانوں بڑے اللہ نے بنا دیتا تو ہن پھر اساں کماں تے جانا ہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال بات کیا کرتا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے نا شہر میں، بس جی میں نے جمعہ ادھر پڑھنا ہے۔ حافظ صاحب کتنی عجیب بات کی آپ نے، خود ہی ایک دن کہا تھا کہ اللہ نے ساری کائنات 6 دن اج بنائی ہے، لیکن آج تو آ کے جہنم 3000 سال اج بنائی ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ جہنم کی بات ہوئی تھی نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم جسے کہا جاتا ہے نا، اس کا تعارف یہ ہے کہ اللہ نے جب اسے تیار کرنے کا پروگرام بنایا تو 1000 سال لگایا، اس میں ایندھن ڈال کر اس کو بھڑکایا، وہ سرخ ہو گئی، لیکن بات یہاں پر رکی نہیں۔ 1000 سال مزید اس میں ایندھن ڈالا گیا، پھر وہ سرخ ہو گئی، سفید ہو گئی، پہلے سرخ ہو گئی اب سفید ہو گئی، لیکن یہ سلسلہ پھر بھی جاری رہا۔ 1000 سال مزید اس کو بھڑکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی، اور اپنے آپ سے وہ پریشان اور تنگ ہو گئی۔ رب اکیلا بازی بادھا، یا اللہ مجھے تو اب خود ہی اپنی ذات ہی کھانے لگی ہے، کچھ کر۔ اللہ نے اس کو پھر تھوڑا سا نرم کیا۔ تو بہرحال یہ ہے جہنم، 70,000 لگامیں ہیں، ایک ایک لگام کو کنٹرول کرنے والے 70,000 فرشتے ہیں۔ یہ ہے وہ جہنم جو اس سے بچا لیا گیا اور جنت میں پہنچایا گیا، وہ ہے کامیاب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ اور لوگوں تمہیں تو فکر نہیں، اب دنیا پر دل لگا کے بیٹھ گئے، حالانکہ سیانے لوگوں نے کہہ دیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت،
کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ اس سے کہاں ہے تیری شان حکومت، کل تجھ میں بھرا تھا غرور جو آج کہاں ہے، اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز زمین کا ٹکڑا میری 2 مربع زمین ہے، پھر میں لمبردار ہاں، کیا خیال ہے؟ نہیں، سب کی زمین برابر برابر ہے، سب کی زمین برابر برابر۔ اللہ اکبر۔ تو ابھی تو ہم اس دنیا میں ہیں، وہ کیا ہے جو جہنم سے بچے گا جنت میں پہنچے گا وہ کامیاب ہے، لیکن جو اصل بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی انسان کی کچھ تمنائیں ایسی ہوں گی، اللہ اکبر، جو جنت میں ہونے کے باوجود بھی پوری نہیں ہو سکیں گی۔ تسی آکھو کہ لا بھی نمی گل اسی تے سنتے رہے ہیں، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو جنتی چاہیں گے وہ تو ان کو ملے گا، ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے، وہ بھی دیں گے، ٹھیک ہے وہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی بڑی لمبی توڑی تفصیل ہے، بہرحال وہ بھی سن لیں، اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ اصل بات جو ہے نا چھپی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس جنتی کو سب سے آخر میں اللہ نے جنت عطا فرمانی ہے بغیر کسی کی سفارش کے، وہ اس ساری دنیا سے 10 گنا بڑی بھی ہوگی اور بہتر بھی ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ اور آپ جیسے خوش نصیب لوگ، آپ کے لیے ایک جنت نہیں، ہر ایک کے لیے 4 جنتیں ہیں۔ ہر ایک کے لیے کتنی ہیں؟ 4 جنتیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 جنتیں، جنتان من فضہ آنیتہما وما فیہما وجنتان من ذہب آنیتہما وما فیہما۔ 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی، اور جو چاندی کی ہوں گی ان میں سب کچھ چاندی کا ہی ہوگا، اور 2 جنتیں سونے کی ہوں گی، ان میں سب کچھ سونے کا ہی ہوگا، سونے اور چاندی کے ہی برتن ہوں گے، اور ان میں جو پہلے جاتے ہوئے مشروب پیش کیا جائے گا سادہ پانی، جی سادہ پانی، سادہ پانی پہلے۔ اچھے میزبان مہمان کو کچھ بھی پیش کرنے سے پہلے جاتے ہی سادہ پانی پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کھانا آتا ہے، پھر مشروبات آتے ہیں، پھر ساری چیزیں آتی ہیں، سویٹ ڈش بھی ہوتی ہے، پھر بوتل بھی ہوتی ہے، اور چائے بھی آ جاتی ہے۔ یہ بات کہ سادہ پانی، وہاں کا جو سادہ پانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا کے حساب سے شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، مکھن سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور کستوری سے زیادہ خوشبودار۔ مکھن سے زیادہ نرم، کستوری سے زیادہ خوشبودار۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ لگ گئی کچھ جنت کی بھی؟ یہ جنت، اس کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ جب سارے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک ایسے ہی پوچھیں گے، سامنے نہیں آئیں گے، آواز آئے گی ارضیتم یا عبادی۔ اللہ کی باتیں بھی ایسے ہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر چل رہے تھے، کوئی انیس نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، سردی بڑی تھی، آگ نظر آئی ایک طرف سے، تو کہنے لگے اپنے گھر والوں کو اتنے کھلوبوں میں تھوڑی جی آگ لایا ہم اساں ٹائم دیکھیے آگ لین لوگ کجے جاندے تھے، میں اپنا ٹائم شہر کے اندر ہوتے ہوئے وہ دونوں ہی چل دیا شہر دے وچ ہوندے ہیں جناب، شہر دے وچ ہوندے ہیں، شہر وچ رہندے تھے۔ مینوں لوگ پوچھتے ہیں، سرکاری لوگ بھی آتے ہیں کتھوں دے، میں اتھوں دا ہی ہاں یار، میرا ابا بھی الحمدللہ، میرے والدین حیات نے، والد صاحب میرے 100 سال کی عمر کے ہیں،
اور والدہ بھی 90 سے عمر میں، دونوں کی پیدائش یہاں سے، میں کوئی باروں بوروں نہیں آیا، وہ ایجنسیاں نو بڑا ہوندی فکر ہوندی، میں نہیں باروں بوروں آیا تو نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ میں ویکھیا ہے کہ لوکاں دے گھر وچ ماچس کوئی نہیں سی ہوندی، ساڈی گلی وچ ساڈا گھر اسودہ حال سی، ساڈے گھروں لوگ اگ لین آوندے سن یا پھر ماچس لین آوندے سن اے ٹائم پہ۔ اللہ اکبر۔ بات کی ہو رہی سی، بھول گئے ہو؟ میں استاد ہے نا، میں پڑھانا نال نال سبق سننا بھی ہونا وا۔ ہاں جی، حضرت موسیٰ دی گل دی، اگ لینا، حضرت موسیٰ دی گل ویکھو نا جی، انہاں یاد رکھی، اگ لایا ماں، حضرت موسیٰ اگ لین ٹرے، آواز آئی یا موسیٰ، کی آواز آئی؟ یا موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام ویکھنا یہ کون ہے؟ مینوں ایتھے جانن والا، میں تے کہ بندہ ہی کوئی نہیں تے ایتھے تے مینوں جانن والے بھی ہے نے، لیکن نظر کوئی نہیں آیا۔ پھر وقفے کے بعد آواز آئی انی انا ربک، میں ہوں وہ جو تجھے پالنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ کو کیسے پالا تھا؟ حضرت موسیٰ دی ماں ڈر گئی، پریشان ہو گئی جدوں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے نا۔ ہن تے کسی دے گھر بال ہون والا ہوئے صحیح، وہ جناب اس لیے لڈیاں پانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا، کڑی ہو پہ تو گزارا ہونا ہے، جے منڈا ہو پہ تو ماتم سے صف بیچ جانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ موسیٰ دی ماں ڈر گئی، پریشان ہو گئی، چنگی ماں ہے، جب تک یہ خطرہ تجھے محسوس نہیں نہ ہوتا تو دودھ پیا، جب خطرہ محسوس کرے تو باہر سٹ چھڑی ہوتے میں کہاں گا میں کون بندہ ہے۔ ایسے ہی ہوا، حضرت موسیٰ کی والدہ نے باہر گرا دیا، اللہ نے سمندر کے ذریعہ فرعون کی جولی میں پہنچا دیا۔ تو مارنا ہے اور پیو دیا پترا مارنا ہی ہے، انہوں مار کے بخا، پیو دا تو ہمیں تو مار کے بخا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انی انا ربک، اسی طرح جس طرح یہ آواز آئی حضرت موسیٰ کو، اسی طرح یہ آواز آئے گی جنت میں، جب جنت والے جنت کی ساری نعمتیں پا کر خوش ہوں گے۔ جب ایک آدمی، کیوں بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا بنایا ہے، 5 قسمیں اٹھا کے اللہ نے کہا میں نے انسان کو بڑا اچھا بنایا، سب سے اچھا بنایا، لیکن بندہ نہیں مان رہا۔ کیوں جی آفت صاحب؟ بندہ میک اپ کر دے۔ آج ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے بات ہوئی، فلانا مولوی، اور میں یار مولوی چنگے کیوں نہ لگن، مولوی میک اپ کر دیں، فلانا مولوی کہتا میں نہیں میک اپ کردا، اور میں کہا وہ کیڑا بندہ ہے جڑا میک اپ نہیں کردا؟ ساڈے ورگے بندے ہون گے جڑے سادے سودے میک اپ نہ کردے ہون گے، ورنہ سارے ہی میک اپ کر دیں۔ سناولا صاحب میرے کو تھوڑا کیتا ہے کیوں جی رنگ لگا کہ نہیں؟ بچے ہیں ہمارے، لیکن اب یہ بھی بوڑھے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، ایک بابا جی اٹھے، انہوں نے تقریر کی تھی، کمال جناب، بڑکا کے مارا ادھر، یوتھ فورس کا اجتماع تھی، بڑا بڑا اجتماع ساڑھے گزرے، ایسا للکارا پایا جناب۔ مجھے ایک آدمی بعد میں کہنے لگا استاد محترم یہ بابے نہیں کون سن؟ میں یار بابا کہتے میرا شگرد ہے، ایسے تو بڑے لگتے ہیں، تو میں بڑے نہیں شگرد ہو سکتے، انج بڑا نہیں، میرا چھوٹا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن ماشاءاللہ دیکھو نا جی، آفت صاحب جنہوں نے وڈیرے لگتے ہی نہیں، انہوں نے بالاں نوں انہوں نے کھلار لو تو پاویں وہ وڈے لگتے ہونے چھوٹے لگتے ہو، میک اپ دا کمال ہے نا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ پاک، میں نے کیا عرض کیا کہ انسان کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں وَالتِّينِ
والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ایک دو نہیں 5 قسمیں اٹھا کے. لیکن یہ میک اپ دنیا کا ہے. وہاں جانے کے بعد آپ کے چہروں پر 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک ہوگی. چمک دمک 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ. آواز آئے گی ارضیتم یا عبادی، اے میرے بندو، او میرے بندو، او میرے بندو، بتاؤ بتاؤ، خوش ہو راضی ہو؟ جواب کیا دیں گے؟ بندے نے پتہ نہیں لگا کی ہو گیا. اچانک آواز آئے گی، پریشان ہو جائیں گے. لیکن چونکہ آواز اللہ کی ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، جنت میں مضبوط اور طاقتور، پریشان نہیں ہوں گے. فوراً جواب ملے گا یا ربنا وما لنا لا نرضى، اے مولا کریم یہاں جنت میں آ کر بھی راضی نہیں ہونا تو پھر راضی کتنے جا کے ہونا ہے؟ الم تبیض وجوہنا وتنجنا من النار وتدخلنا الجنہ، ہمیں تو نے خوبصورت بنا دیا. بھائی اتھے رنگ چٹے ہو جان گے پامیں اتھے کالے بھی ہون. ہاں جے تو اپنے آپ نو تیار کر لیا تو میک اپ ایسا ہوئے گا جڑا کدے خراب نہیں ہونا. پھر سارا ہی کام بدل جانا ہے. ہن تے کام پتہ کس طرح دا ہوندا ہے؟ پرانی گل ہے، میں گھر گیا ایک شادی تو میری بیگم پوچھن لگی، اللہ پاک تے رحمت فرمائے، اے کیویں دا سی لاڑا ہیں؟ تے میں کہا واہ بھائی سی، تینوں کی ضرورت سی ہوتی، تیرا لاڑا ہو گیا جڑا ہونا سی. میں کیا واہ بھائی سی یہ رنگ گورا تھا تو کہ کالا. میں میرے تو گورا ہی لگا. وہ ایڈی ککڑی ہوتے کھلو، نہیں 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 چاچو جی کالا سا جے ہو. میں کہا کہ میں وہ ہاتھ وے کے تھا تھا تو کالا، منہ چٹا کر لیا. اللہ اکبر، وہ چینج نہیں ہونا. اللہ اکبر. ہن میں تانوں اصل گل جڑی کرنا چاہنا نا او دے ہلے ہونا. یہ جو جنت ہے نا، اللہ اکبر، یہ جنت کہ جس میں یہ آواز آئے گی میرے بندو کیا حال ہے، کیا چال ہے، کیا خیال ہے، راضی ہو؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، خوبصورت چہرے پا لیے، جو چاہتے ہیں مل رہا ہے، ہم راضی کیوں نہ ہوں؟ اللہ پاک فرمائیں گے کچھ اور چاہیے تو بتاؤ. بندے آکھیں گے لے بھائی یہ ہن میں پینڈے لگا پان یہ کی کرن لگا ہے، ہور اتھے ان کی لینا ہے اساں، کیوں جی اور کی لینا ہے؟ لیکن لوگ پریشان ہو جائیں گے تو اللہ پاک پھر چونکہ مہربان ہے، وہ محبت والا ہے، اللہ اکبر کہیں گے اللہ پاک خود ہی کہ میرے پاس 2 چیزیں ایسی ہیں جو ابھی آپ کو نہیں ملی، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. بندے پھر سوچنے لگیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ پاک خود ہی بتائیں گے آپ چونکہ میرے اوپر راضی ہیں اس لیے میں آپ پر راضی ہو گیا ہوں. احل علیکم رضوانی، احل علیکم رضوانی، میں آپ کے اوپر اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہوں. اب سے میں راضی ہوں، آئندہ ناراض کبھی نہیں ہوں گا. لوگوں ہون سمجھ آئے گی اے بھائی گل ہون بنی آ. ابے ہوری بھی آئے سن جنت تے راضی نہ رہا، اللہ تے کڈ چھڑیا. ہون سانو جنت جو کڈیا نہیں جائے. تو جب جنت سے نکالا نہیں جانا تو پھر پردے میں کیا بٹھانا؟ سارے پردے ہٹا کے سامنے آ کے اللہ پاک اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. اس تڑپ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مولا کریم مینوں نہیں چاہیے دی دنیا دی زندگی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہم سن لیں آپ نے کیا کہا. اگر وقت ملا تو میں ساری تفصیل بیان کر دوں گا، لیکن یہ دعا تو سن لیں. اللہم
انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلہ۔ اے اللہ مجھے دنیا اچھی نہیں لگتی کیونکہ تیرا دیدار نہیں ہوتا۔ میرا تو یہ جی چاہتا ہے کہ سارے پردے ہٹ جائیں چھٹ جائیں، میں سامنے بیٹھ کر تجھے دیکھوں، تیرا دیدار کروں۔ یہ جنت کا سب سے بڑا انعام ہوگا۔ لیکن ایک گل جڑی میں کرنی اور رہ گئی، حافظ صاحب نے تو بڑی دیر کر دیتی جی، ایسا ہی تو گل ہوندی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لرجالا، جنت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، جنت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ما ہم بے انبیاء ولا شہداء، جو نہ تو پیغمبر ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہید انہیں دیکھ کر رشک کریں گے اور دعا کریں گے، تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی اس جیسا بنا دے، ان جیسا بنا دے۔ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ اب میں لکا کے کڑی رکھی تھی، اے ہی گل جے اصل گل بھی یہی ہے، اج دا موضوع یہ ہے۔ ہم کس لیے اکٹھے ہیں بھیا؟ اور پیارے بچوں بتاؤ، یہ تو دیکھو ہماری قسمت کیسی اچھی ہے۔ اللہ تعالی حافظ عبد الرحیم صاحب، قاری عبد الرحیم صاحب میر محمدی، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے ان کی کیسی قسمت بنائی تھی۔ اللہ بالکل دبلے پتلے، نرم مزاج، خوش مزاج، اور آخری عمر میں کافی بیمار، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ کئی خاندانوں کی بہتری اور اصلاح کا سبب بنے، اور کئی خاندانوں نے ان کی وساطت سے کئی علاقوں کی اصلاح اور رہنمائی کا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ اور ان کے بیٹے دیکھو ماشاءاللہ سارے، ان کے آگے پوتے دیکھو، یہ قسمت کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے یا رسول اللہ من اکرم الناس، اے اللہ کے نبی ذرا بتا دو دنیا میں اچھے لوگ کون سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں دے سوال دی حقیقت سمجھ نہ آئی تے آپ دے ذہن جڑی گل ہے سی وہ کر دیتی کی فرما پوچھتے ہیں لوگ من اکرم الناس، لوگوں میں سے سب سے اچھے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں؟ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ کیا خیال ہے؟ اس کا ترجمہ میں نے کیا اپنی زبان میں، کیا؟ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ آپ بھی اچھا، باپ بھی اچھا، دادا اور پڑدادا بھی، آپ پیغمبر بیٹا بھی، پوتا اور پڑ پوتا بھی۔ اے نقشہ نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے بھی بچے ہیں۔ اللہ نے حافظ صاحب کی وساطت سے ہمیں بھی ٹونگ لیا ساتھ۔ یہ اب ماشاءاللہ جو کچھ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، نیک لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ اس اجر میں ہمیں بھی شریک کرتے ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا عمل ہی ایسا ہے کہ انسان صرف یہ نہیں کہ جو خود نیکی کرے گا اس کو اجر ملے گا، بلکہ لوگوں کی نیکیوں کا بھی اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور یہی وہ امامت ہے جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا کی تھی۔ کیا خیال ہے؟ ویسے سارے انسان ہی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وہ لوگوں میں نے تمہیں بنایا، مجھے پتا آپ کیا ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہم نے ایک جان سے ہونتے تھے صحابی ہو گیا، اندر بیٹھے بھی گل ہون ڈی سی، حافظ صاحب ہیں نا سارے ملک کٹھے ہوئے نے،
اور میں نہیں سارا جہان اکٹھا ہوا ہے بھائی. دیکھو یہ آپ کے ساتھ محبت, آپ کے والد محترم کے ساتھ محبت و عقیدت و الفت ہے. سب ماشاءاللہ کتنی محبت سے بیٹھے. میں پتہ کی سمجھا تھا, آج حافظ ثناء اللہ صاحب نے صبح فون کیا تو بتایا عشاء کے بعد پروگرام, اور عصر کے بعد میں نے اس سے حساب سے پلاننگ اپنی کر لی, سارا ٹائم ٹیبل. تو بعد میں حافظ عطاء اللہ صاحب نے بتایا کہ پروگرام تو مغرب کے بعد ہے. میں نے پھر اپنے بیٹے حافظ اسامہ صاحب کو کہا یار یہ تو کام خراب ہے, ہم نے اپنی ساری پلاننگ ترتیب, کیونکہ مصروف آدمی ہے اس لیے بڑا ٹائم ٹیبل میرا پھنسیا پھرایا ہوتا ہے. پھر الحمدللہ چلو نکلے ہم اللہ پاک کی توفیق سے آپ کے اس سدا بہار ماشاءاللہ پروگرام میں ہم بر وقت پہنچ گئے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو یہ یہاں کے پروگرام بھی ماشاءاللہ امتیازی ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ درس بخاری کے لیے آیا نا, تو کہنے لگے یار میں تو ایک سال میں جب بخاری پڑھاتے ہیں تو درس دیتا ہوں تو 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں, تو تساں کنیا سال 17 سال بخاری پڑھائی کتنا درس ہونا چاہیے. اللہ اکبر. بہرحال آ جائیں پھر وہی اسی جگہ پر کہ جنت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نبی بھی نہیں ہوں گے, شہداء بھی نہیں ہوں گے. سنن ابی داود ہے, ان فی الجنت لرجالا ما ہم بانبیاء ولا شہداء. جنت میں جانے والے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے, لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء. انبیاء اور شہداء یہ تمنا کریں گے, یہ دعا کریں گے, بھائیا میری تہاڈی گل نہیں ہے. انبیاء کرام کہیں گے یا اللہ سانو بھی اس طرح نہ بنا دے. یہ لوگ کون ہوں گے؟ الذین تحابوا بروح اللہ. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کی وجہ سے, کوئی اور بنیاد محبت کی نہیں ہے. آپ لوگ خوش نصیب ہیں, صرف اس محبت کے تعلق کی وجہ سے بیٹھے ہیں. اور اے کام میں نہ تہاڈا آندے نے پنجابی بولو. میں جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں اردو, اور جب ادھر علاقے میں آتے ہیں نا چھانگے مانگے ادھر ادھر پنجابی. میں ٹھیک ہے بھائی, پنجابی کہڑی سانو نہیں آتی, پر ساڈی تہاڈی پنجابی بھی نہ رلے تو پھر کیوں جی؟ اس واسطے ساڈی تہاڈی پنجابی میں بھی فرق ہے. اے ہر ضلع دی پنجابی وکھری. اللہ اکبر. بہرحال بات ہو جاتی ہے. تو میں نے کیا عرض کیا کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ الذین تحابوا بروح اللہ. اللہ اکبر. عزیز بھائیو, میں نے ابتدا میں کون سی آیات پڑھی پتہ ہے آپ کو؟ سورۃ الرحمن. اللہ اکبر. لفظ ہے کہ الرحمن, یاد ہے نا؟ بولو الرحمن. علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. قرآن کس نے سکھایا ہے؟ پہلے قرآن پڑھنا پڑھانا سب سے پہلے اللہ کی سنت ہے. اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں, اس کی بات جیسی کسی کی بات نہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں کہہ دیا خیرکم من علم القرآن وعلمہ. قرآن کا عالم اور معلم سب سے بہتر انسان ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کی سنت پر چلنے والے ہیں. اور سب سے پہلے قرآن مجید سیکھنے والے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس موضوع پر بات کروں؟ میرے سامنے اتنے موضوع آ جاتے ہیں, اتنی باتیں آ جاتی ہیں, بات سے بات نکلتی جاتی ہے. تلاوت پر بات کروں, تعلیم پر بات کروں, تزکیہ پر بات کروں, کس پر بات کروں؟ قرآن مجید کی صرف تلاوت دیکھیں. بات تو میں نے کہا اللہ نے قرآن پڑھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا, اللہ نے خود پڑھا ہے, سکھلایا ہے, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیکھا اور سکھلایا ہے. یہ سب سے پہلے اللہ کی سنت, پھر محمد رسول اللہ کی سنت. اس لیے اب بھی جو لوگ اس شغل کے ساتھ وابستہ ہیں, اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے. بڑا کمال دا شغل جے. کی خیال ہے؟ ایک مجلس میں مجھے بلایا گیا ہمارے شہر میں
ایک حافظ صاحب ہیں، وہ فجر کی نماز میں قرآن مجید سناتے ہیں، اور جب قرآن مجید ختم کرتے ہیں پھر مجھے بلاتے ہیں۔ میں خود بھی الحمدللہ اب تو پابندی لگ گئی نا میرے اوپر، ہماری انتظامیہ نے لگا دی کہ ان بڈھے ہو گئے تو ہی چھڑ دو، 10-12 سال ہو گئے، 14 سال چھڑ دیتا، ورنہ الحمدللہ 35 سال میں نے نماز تراویح میں قرآن مجید سنایا، اور 5 سال 5 مرتبہ فجر کی نماز میں قرآن مجید سنایا۔ تو وہاں جب بلایا نا تو تاجر بیٹھے ہوئے تھے سامنے، وہ محلے تاجر بابا نے، میں کہا تسی بھی تجارت کر دو، تو ایک تجارت میں نہ دساں، کہنے بتاؤ جی، میں پر تسا مننا نہیں، جو تسی مان دے ہو تو تسی بھی کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، پڑھنے والا تو اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہیں، اور سارے اہل ایمان ہیں، لیکن فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ۔ حافظ عبدالرحیم صاحب نے دیکھو، ان کے بچوں کو دیکھو، ان کے پوتوں کو دیکھو، پڑھنے والے، ایک کیڑی شاید ہی کمی ہے انہوں نے بھائی، کیوں جی دسو، کوئی کمی ہے انہوں نے کہ شاید ہی، کس لیے کہ ان کی بھی تجارت ہو رہی ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ فرما وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں کو دکھا کر بھی کبھی چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ سدا بہار تجارت ہے، سدا بہار، اور یہ کس سے ہے تجارت؟ اللہ پاک سے۔ میں کہا تسی نہیں ماندے تاجرو، جے تسی ماندے ہوئے تو تسی بھی سارے کام چھڑ کے شروع کر لیں دے، لیکن تسی تجارت نہیں ماندے۔ یہ جان گئے ہیں وہ جاننے والے، تم رہے نادان۔ ہاں یہ سمجھداروں کی بات پڑھ رہا تھا نا بچہ تلاوت، ان فی خلق السماوات والارض، اور سبق سیکھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو دھیان کرنے کی ضرورت ہے صرف آسمان کی طرف، زمین کی طرف، سورج اور چاند کی طرف، دن اور رات کی طرف۔ اللہ کی نشانی ہر شے میں ہے۔ کیا خیال ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، لیکن کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سمجھ والے سمجھدار لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نشانی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہر ایک کے لیے نشانی نہیں ہے۔ یہ دیکھو جی بلب روشن ہیں، اللہ اکبر، کیڑے بلب روشن نے؟ جڑے بلب ٹھیک نے، جے سڑے بلب لائیے تو وہ روشن نہیں ہوندے، پاویں بجلی پوری ہوندی ہوئے۔ کیا خیال ہے؟ اس لیے سمجھ آتی ہے سمجھ والوں کو، سمجھ آتی ہے سمجھ والوں کو، ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آخر فرق تو ہے، ماشاءاللہ ہم نے بشارت دے دی سب کو، لیکن فرق تو ہے ایک عالم ایک حافظ کا اور ایک عام آدمی کا۔ حضرت نے ماشاءاللہ بشارتیں سنا دیں، عام لوگ ان پڑھ ہیں، سادے بندے 1000 آیات پڑھیں، بشارت دے دی، لیکن پھر بھی عالم اور غیر عالم کا ایک ایسا فرق ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بتاؤ بلا، نابینا اور بینا، اور جنہوں نظر نہیں آؤں انا جنہوں آندے ہو، پنجابی سن نہیں جے، انا تے سواکھا سنجاکھا، یہ برابر نے، زندہ تے مردہ برابر نے، دن رات برابر نے، دھوپ سایہ برابر نے۔ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سباب تے اللہ دے ہی چھڑدا ہے۔ کیوں بھئی؟ ہاں جی حافظ ثناء اللہ صاحب نے کئی بار یہ حدیث سنائی ہوئے کہ تانوں کہ جیڑا بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے جماعت نال اللہ توفیق عطا فرمائے تے فجر دی نماز بھی پڑھ لوے، ساری رات میں ستیا بھی رہے، اللہ پاک فرشتوں کو لکھاندے نے کہ تسی بھئی یہ نہیں لکھنا کہ ستیا رہے، یہ لکھنا ہے کہ ساری رات عبادت کرتا رہا ہے۔ کیوں جی؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں امن ہوا قانت، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عمل کرنے والا اور سونے والا بھی برابر نہیں ہے، علم والا اور بے علم بھی برابر نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن عزیز بھائیو، آؤ کون سا نقطہ شروع کریں؟ اگر دیکھیں تلاوت کو، حضرت ابراہیم نے دعا کی تو اس میں بھی تلاوت آئی، اللہ نے بشارت دی اس میں بھی تلاوت آئی، نبی پاک نے عمل کیا اس میں بھی تلاوت آئی، اللہ کا حکم آیا تو اس میں بھی تلاوت آئی۔ حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، آگے کیا؟ یتلو علیہم آیاتک۔ اور اللہ پاک نے جب اعلان کیا اور بتایا میری تسبیح کائنات کی ہر شے کرتی ہے، کیا فرمایا؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ میری تسبیح کائنات کی ہر شے کرتی ہے، کس لیے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ جس وجہ سے لوگ میری تسبیحات بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے ان کے لیے ایسا پیغمبر بھیجا ہے جو میری کتاب کی تلاوت کر کے ان کو سناتا ہے، ان کی تعلیمات سکھاتا ہے اور دانائی کی باتیں بھی بتاتا ہے، ساری باتیں ان کو سمجھاتا ہے۔ اور جہاں اللہ نے احسان ذکر کیا، وَمَا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کیا خیال ہے؟ اور جہاں اللہ نے اپنی بعض نعمتوں کا حوالہ دے کر بات کی تو وہاں بھی فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ خود اللہ پاک کی سنت ہے قرآن مجید پڑھنا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قرآن مجید پڑھنا۔ اگلی باتیں آگے ہیں، کتنے مراحل ہیں، کتنے فرائض ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن سن لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان میں آیا کرتے تھے اور آپ کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے اور آپ سے سنا کرتے تھے۔ عزیز بھائیو، اس لیے نہیں کہ قرآن مجید ہماری طرح یاد کر کے سنانا ہوتا ہے تراویح میں، کیوں جی؟ وہ منڈے لگ دیں قرآن سنانا، سارا دن کر کے سنا، پھر کھلوندے نا پہلی رکعت ہی بھول جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں تھی۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبریل آتے تھے تو فوراً یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید یاد کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اسے محفوظ کرنا اور اسے پڑھانا، آپ کی زبان سے چلانا، یہ ہمارا ذمہ ہے۔ جے بھول جائے تو انہوں قرآن تو پھر اسی کا دے آستے ہیں۔ لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھ سے کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہ کہیں رب زدنی علما۔ یاد کرنے کے لیے آپ کو قرآن دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت جبریل کا سنانا اور نبی پاک کا سننا اور آپ کا سنانا اور ان کا سننا، یہ اس لیے تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت ویسے ایک اچھا عمل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھ لیں، لیکن نماز کا وقت نہ ہو تو قرآن مجید پڑھتے رہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں نماز کا حکم بھی بعد میں آیا، میں کہتا ہوں نماز تو پہلے گل ہی کوئی نہیں۔ کی خیال ہے؟ نماز تو بغیر گل کوئی نہیں جے۔ حضرت موسیٰ دی گل سنی سا نا، وہ دے وچ ویکھ لو کی آیا ہے۔ پہلی ملاقات، پہلی گل بات، پہلی ملاقات ہے، گل بات نال ملاقات ہو نہیں ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے بڑے جتن کی تھے اللہ نال ملاقات ہو جائے، اللہ نے کہا بچ جا تو ترس آنا مینوں تیرے تے۔ لوکاں آکھیا نا موسیٰ تیرا چگے جو رب ہے بھی ایک کوئی تے ویکھیا توں بھی کوئی نہیں، ہمیں ڈانگو ڈانگی ساڈے نال ہوئے ہمیں وکھا ہاں جہاں تے ساڈے جو رب ویکھ سارے سونے سانے، جنہوں ایک نہ چنگا لگے دوجا بندہ مان لیندا، تیرا ہے بھی ایک کوئی تے دسدا بھی کوئی نہیں، مننی ہے کیویں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پھر آخ ہی دیتا اللہ نو، رب ارنی انظر الیک، اے مولا کریم مجھے اپنی ذات کا دیدار نصیب فرما، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اتھے تیرے طاقت نہیں، بچ جا بچ جا۔ ادھر جب ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، اللہ نے اپنا تعارف کروانے کے بعد موسیٰ کو کام کہا ہے کیا فرعون کو جا۔ حضرت موسیٰ جانتے ہیں فرعون نے چنگا بولا۔ حضرت موسیٰ نے بندہ بھی مارے ایسی، کیوں جی؟ ہوں لے کے وہ تو انجی نہیں مانتے، ہوں تو میں بندہ ماریا مینوں تو انہیں وہدے سار جانا مار چھڑنا ہے۔ اور اس نے باقاعدہ اپنی پارلیمنٹ سے اجازت بھی لی تھی، پارلیمنٹ کا فیصلہ ضرورنی اقتل موسیٰ، مجھے کھلی چھٹی دے دو، موسیٰ کو مار دوں۔ اللہ نے آگیا موسیٰ تینوں میں موسیٰ سمجھ کے گل کرنا پیا، فرعون سمجھ کے گل نہیں کرنا پیا۔ وہ تو جویں دا ہے وہ ہے، تو صحیح ہو۔ کیا کہا اللہ کے الفاظ دیکھو، اننی انا اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ اے موسیٰ میں الہ ہوں، معبود حقیقی ہوں، میری بندگی کر، میری بات مان، اور اگر کہیں مشکل پیش آئے تو نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے سے کام آسان ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ پھر ہوا کہ نہ آسان؟ اللہ اکبر۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کڈے گسان جی، لوگاں آگیا مریم اے ہاں اکی ہویا ہے، اے تو نہیں دستا پہ کی ہویا، اے جی کدے ہویا نہیں، میں کدو آنی ہے کہ انج ہوندا ہے، اے پھر کیویں ہویا ہے نہ پوچھ لو سو جس نال ہویا ہے مینوں نہیں پتہ۔ کیا خیال ہے؟ یہی بات ہوئی نا۔ حضرت مریم پریشان ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر، میں بڑے بڑے ویکھے نے تیتھے تو انجدہ ہے ہی کوئی نہیں ہے دے، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ کیا کرنا ہے، اما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ اللہ اکبر، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ انہیں آگے ہونے جی کام جو پٹھے ہو گیا بات نہیں کریں گی، اسی کلوں نے بات کرتا ویتے صحیح انج بھی کدے بال ہویا جی میں تیرے حل ہویا وے، انہیں کہا پوچھ لو انہوں کیا کہتے کیفا نکلم من کانا فی المہد صبیہ، چند دن کا بچہ یہ کیسے بات کرتا؟
انہوں نے بیچو کہ میں کردا ہے. بچہ بولا کیا کہتا ہے؟ انی عبداللہ. کیا کہتا ہے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. ہاں جی کیا خیال ہے؟ بچہ ہے نا. او کھلو جائے یار گل باندھی بھی تو نعرہ نعرے تکبیر. حافظ امین محمدی صاحب یار کھلو جائے یار. نعرہ تکبیر. فضائل قرآن، عظمت قرآن، پانی پیو. شان قرآن، علامہ حافظ امین محمدی صاحب. ہاں جی اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نماز کدوں فرض ہوئی تھی جی؟ کیوں جی نماز کدوں فرض ہوئی تھی؟ اب دیکھو نا بندہ پرانی گل کی تھی ماشاءاللہ. حافظ صاحب دا ساتھی جی اللہ جی اللہ برکتاں دے. تینوں ویکھ کے بھی خوش ہو جانے اسی یارا. اللہ اکبر. آندے نے معراج دی رات نماز فرض ہوئی سی. میں نہ کوئی دن ایسا نبی پاک دی نبوت دا نکلیا ہی نہیں جدے فرض نماز نہ ہو گئے. کیویں بھلا پہلی وہی کیڑی آئی تھی؟ پہلی وہی کیڑی آئی؟ یا ایھا المزمل. نبی پاک کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے. نبی پاک نہیں سی پتا کون نے. تو انہوں نے آخیا پڑھو. نبی پاک نے آخیا تینوں بھلیکھا پی گیا کسی اور آ گیا میں کتنے پڑھوا. میں کتنے پڑھوا. اللہ اکبر. حضرت جبریل نے پڑھ کے چنگا کٹیا. نبی پاک پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ نبی پاک نے کہا نہیں پڑھنا. محدثین نے لکھا ہے پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے. دوسری مرتبہ نبی پاک نے انکار کر دیا. انہیں پڑھ کے کٹیا ہی ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا کا من الجوع بڑی تکلیف پہنچائی. اور حضرت جبریل تو اللہ دے حکم نال کرتے سن جو کوئی کرتے سن. پھر نبی پاک کسی اور پاسے دھیان جڑا ہے ماڑا موٹا وہ بھی ختم ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت نبی پاک نے کہا نہیں پڑھنا. حضرت جبریل نے پڑھنا نہیں پڑھنا. پھر کٹیا. نبی پاک نے کٹ کے چڈیا. تو درویش آدمی سنتا نہیں پیا. پہلے تین دسیا میں پڑھ سکتا نہیں. پھر آ کے نہیں پڑھنا تو پھر بھی نہیں مڑیا. ہوں تو پھر پڑھ دے کیویں پڑھا ہوں دس مینوں. میں اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ اس کا نام لو جس نے تمہیں پیدا کیا. پڑھنا آ جائے گا. اللہ کا نام لینے سے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور ڈرتے ہوئے گھر گئے. 5 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کا گھر تھا. جب گھر پہنچے ہیں اس وقت بھی ڈر اتنا تھا کہ آپ کا دل کانپ رہا اور نظر آ رہا باہر سے اما زملونی کمبل دے دو مجھے. چادر دے دو. چادر دے دی گئی. آپ لیٹ گئے. فرشتہ پیچھے پیچھے آیا. انہوں نے کہا نا جی ہوں لیٹر نہیں دینا. یا ایھا المزمل قم. اللہ کیا کہا؟ دیکھو نماز فرض ہونے لگی دے. نماز تو بغیر کوئی دین نہیں ہے. فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سنیں ذرا قرآن کی بات ہو رہی ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کمبل اوڑھنے والے
اب لیٹنے کا وقت نہیں، اب قیام کا وقت ہے، اٹھیں، رات آدھی بلکہ اس سے زیادہ قیام کریں۔ اور قرآن کیسے پڑھیں؟ رتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے پتہ کیا کہا؟ رات کو قم اللیل وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن کے وقت آپ مصروف ہوتے ہیں، وہ بات جو بنتی ہے نا وہ رات کو ہی بنتی ہے، اس لیے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ۔ کدوں نماز فرض ہوئی تھی جی مفتی حضرات بتاؤ؟ نماز کے بغیر کوئی شے نہیں بھائی جان۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن بعد ہم نے چونکہ شروع کی ہے، میں نے کہا پتہ ہی نہیں لگتا مینوں تھے کتنے موضوع کتنے نکات ہوتے ہیں، تو چلو ایک تلاوت کی بات میں نے شروع کی ہے، تلاوت کی، نبی پاک کے متعلق باتیں کی ہیں، اور یہ تلاوت آ گئی۔ نماز قرآن مجید کے بغیر ہے ہی نہیں، نماز قرآن مجید کے بغیر نہیں۔ سارا کچھ کرو تسی، کیا جی وضو بھی کرو، قیام بھی کرو، رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو اور تشہد بھی بیٹھو، اگر قرآن نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، جب میرا کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے میں اس کی نماز پر خوش ہو کے قبول کرتا ہوں، اس انداز میں آدھی نماز اپنے لیے تحفہ سمجھتا ہوں اور آدھی نماز اپنے بندے کے لیے ذخیرہ کرتا ہوں۔ لیکن اس میں کیا ہے جی حافظ صاحب، 4 رکعتیں پڑھیاں نے 2 ہو گئی ہیں، 8 سجدے کیے ہیں 4 ہو گئے، 4 رکوع کیے ہیں 2 ہو گئے۔ نا نا نا، فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر ایاک نعبد تک یہ میرا حصہ ہے، اور ایاک نستعین سے لے کر وللضالین تک یہ میرے بندے کا حصہ ہے، اور بندہ میرا اور جو چاہے گا وہ بھی اس کو عطا کروں گا۔ اور نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، میرا ذکر کرنا بہت بڑا عمل ہے، بلا ذکر اللہ اکبر، لیکن دعا کرنا بھی بڑا عمل ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ فرما جو شخص، قاری عبدالرحیم صاحب اس کی مثال ہوا کرتے تھے، حافظ یحییٰ صاحب مرحوم رحمۃ اللہ مثال ہوا کرتے تھے، جس شخص کو قرآن مجید اتنا مصروف کر دے کہ اسے میرے ذکر کا بھی وقت نہ ملے، مجھ سے طلب کرنے اور دعا کرنے کی بھی فرصت نہ ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال کرنے والوں کو تو میں وہ کچھ دیتا ہوں جو وہ مانگتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو میں وہ عطا کرتا ہوں جو میرا جی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اوتی ہے افضل ما اوتی السائلین، سوال کرنے والوں سے کئی درجے بہتر اور اعلیٰ ان کو عطا کرتا ہوں۔ اس لیے عزیز بھائیو، تمہیں پتہ نہیں قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے بھلا پتہ ہے؟ اور قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، ہمارے پاس کوئی شے نہیں، نہ اساں اللہ نو ویکھیا نہ رسول اللہ نو ویکھیا۔ کیا خیال ہے؟ آج صبح بخاری پڑھاتے ہوئے میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض لوگوں کے لیے ایسے انعامات ہوتے ہیں کہ بعض اچھے لوگوں کو بھی وہ حاصل نہیں ہوتے اور بعض کمزور لوگوں کو بھی وہ مل جاتے ہیں۔ ہن جنیاں سہولتاں تھانوں ملیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے چ سن جی، نبی پاک کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، نبی پاک کی ذات کی بات نہیں کر رہا۔ نبی پاک تو بے مثال تھے، وہ جناب اتھے گئے نے جتھے کوئی گیا ہی نہیں۔ کیوں جی؟ نبی پاک کو تو اللہ وہاں لے گیا جہاں نہ پہلے کوئی گیا ہے نہ اب کوئی جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات عام لوگوں کی کرتا ہوں، صحابہ کے لیے نبی پاک کی ذات انعام تھی، لیکن تانوں اللہ نے جڑیاں آج کل دنیا دیا سہولتاں دے چھڑیاں نے تہاڈے واسطے انعام نے، یہ انہوں نے نہیں ملیاں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا، قرآن مجید کی تلاوت، یہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ پاک کی کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ اور اس میں کیا کمال ہے؟ سب سے پہلا کمال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ دوسرا کمال اس میں یہ ہے کہ اس میں غلطی کوئی نہیں۔
تیسرا کمال اس میں یہ ہے کہ اس کا ہر فیصلہ انصاف والا ہے۔ چوتھا کمال اس میں یہ ہے کہ اس کی ساری باتیں سچی ہیں۔ پانچواں کمال اس میں یہ ہے کہ یہ محفوظ ہے، اور چھٹا یہ ہے کہ یہ مکمل ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ اور کسی کتاب میں بھی اتنے کمالات نہیں، کسی آسمانی کتاب میں بھی اتنے کمال نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عزیز بھائیو، اس قرآن مجید سے ہی اللہ اکبر سب کی خیر ہے۔ اندازہ کر لیں آج ہمارے ملک میں جس طرح کے بھی حالات ہیں، پچھلے ہمارے ایک چیف جسٹس گزرے ہیں، جسٹس ثاقب نثار صاحب، ایک دن جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس بلایا تو وہ دعا کرو کہ عمر لب جائے، سانو دعا کرو عمر لب جائے۔ میں عمر تے تینوں ملی ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے تو صحیح نا، تیری عمر ہے؟ نہیں حضرت عمر۔ میں کہا حضرت عمر کی سی؟ کیوں بھائی بتاؤ، جتنی ڈگریاں آپ کے پاس ہیں حضرت عمر کے پاس تھیں؟ کوئی نہیں سانا، ڈگریاں ساریاں تواڈے کول۔ ایڈا طاقتور وزیر اعظم نے بھی اگے لایا انہوں نے۔ کیوں جی؟ وزیر اعظم نے کٹ چھڑیا، ایسا طاقتور آدمی ہے، لیکن پھر رونڈے ہے حضرت عمر زیادہ کو، حضرت عمر کے پاس کیا تھا؟ اللہ اکبر، حضرت عمر کے پاس قرآن مجید تھا۔ نبی پاک نے بتایا نا، معراج کی رات نبی پاک نے بتایا میرے سامنے اللہ پاک نے 4 برتن پیش کیے تھے۔ کتنے برتن جی؟ 4 برتن۔ ان میں سے ایک برتن میں شہد تھی، ایک برتن میں شراب، تیسرے میں سادہ پانی۔ سادہ پانی میں دسے آگے کیوں ہوتا ہے، اور ایک برتن میں شہد نہ دودھ، چوتھے برتن میں کیا تھا؟ دودھ۔ اور مجھے کہا گیا پی لو۔ نبی پاک کہتے ہیں میں ہوں ویکھن لگا بھی کیڑی شے پھڑاں تے کیڑی شے چھڈاں، تے چھڈن تے دل کردا ہی کوئی کسی شے نوں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پاس تھے، انہوں نے اشارہ کیا، میں دودھ پھڑیا تے پی لیا۔ انہوں نے اسی وقت ہی بشارت دے دی، ہدیت الفطرہ لو اخذت الخمر غوت امتک، اگر آپ شراب پی لیتے آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو کچھ آپ کو ملا تھا آپ کی ذات کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے ملا تھا، آپ کے لیے ملا ہے، آپ کے لیے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر۔ اس کی وضاحت نبی پاک نے کر دی۔ ایک دفعہ مجھے ایک پیالہ پیش کیا گیا، دودھ سے بھرا ہوا لبریز تھا، میں نے پیا، خوب پیا، اتنا پیا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اب دودھ میرے ناخنوں سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا، ان الریح یخرج من اظفاری۔ لیکن برتن میں پھر بھی بچ گیا تو میں نے بچا ہوا عمر بن خطاب کو پیش کر دیا۔ اس لیے نبی پاک کہا کرتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ نے حضرت عمر کے دل پر، زبان پر حق جاری کر دیا۔ ازواج مطہرات کہا کرتی تھیں رضوان اللہ علیہن کہ قرآن اترتا تو ہمارے گھروں میں ہے، لیکن اترتا ویسے ہے جیسے عمر چاہتے ہیں یا کہتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ ہیں حضرت عمر جو نبی پاک کے علم کے وارث تھے، اور ان کا میرٹ کیا تھا؟ جب وہ خلیفہ بنے نا امیر المومنین، 12 سالاں دا بال لے کے انہوں اپنا مشیر بنا رہا ہے جی، 12 سالاں دا ٹنڈا منڈا ایڈا کو، کیوں بھئی 12 سالاں دا ہے میں ایڈا کو منڈا اپنا مشیر بنا لیا۔ کہہ رہے تھے اخلاص سورت پڑھو، سورہ اخلاص۔ ہوں کنوں آؤندی جے سورہ اخلاص؟ وہ تہاڈا وزیر داخلہ کنی واری وزیر داخلہ رہا ہے، وہ ہٹ کے پڑھتا ہے کولو اللہ، وہ کوئی پڑھی نہیں جاتی پر کولو اللہ، انہوں آدھے لو تو صحیح پڑھا نا، میں اپنے حساب نال پڑھنا ہوگا۔ تو مینوں انگلش بڑی چنگی آؤندی ہے۔ کیا خیال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ برکتاں دے بھائی تینوں ہیں، اللہ پاک کٹھیاں کیتا ہی سانوں بیٹھے ہیں۔ میں دیکھو صاحب ہی نہیں سی، میرا خیال سی کہ 12 بجے واپس پہنچ جاواں گا، کچھ آرام کر کے سویرے پھر چھٹی نہیں میں کرتا، اللہ پاک دے فضل نال، پر عادت میری اللہ نہیں بنائی ہے اس طرح دی۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بہرحال ہاں کی گل ہوندی سی 12 سال بچے ہاں وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے صحیح بخاری میں آتا ہے. انہوں نے آخیا امیر المومنین گلی ڈنڈے کا مقابلہ کرنا کرانا ہے. یہ لفظ تو نہیں آیا مجھے بہت گل ہی باندھی تفسیر باندھی. یہ کیا ہے آپ نے ہمیں ہمارے بچوں کو نظر انداز کیا تو گل من سمجھ آؤں. لیکن آپ نے ہمیں بھی نظر انداز کر دیا ہے. اس بچے کو مشیر بنا لیا. حضرت عمر نے پھر اپنی پارلیمنٹ کے اراکین کو بلایا اور ان کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت پیش کی. میں دسویں کا مطلب کی ہے. بعض نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں اور بعض نے بیان کیا لیکن ٹھیک نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا اٹھو بچیا تمہیں بیان کر. جب بچے نے کیا بیان سب کو کر دیا حیران اور کئی ہو گئے پریشان. ہاں حضرت عمر کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے لوگو دھیان سے سن لو. آپ بھی نبی پاک نے فرمایا تھا اسمعوا لہ واطیعوا وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. چھوٹے سار والا اور چھوٹے سیر والے تسی کی آندے ہو دولے دا چوہا. اس طرح کوئی صدر ویکھیا جے وزیر اعظم. نبی پاک نے فرمایا چھوٹے سر والا کالے رنگ والا حبشی غلام آزاد نہیں. اگر وہ اللہ کی کتاب کی بنیاد پر تمہاری قیادت کرتا ہے میرا حکم ہے محمد مصطفیٰ کا اور محمد مصطفیٰ کا حکم اپنا نہیں ہوتا وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. کیونکہ وہ تو اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آتا. اس کی بات سننا بھی احترام سے اور اس کی اطاعت بھی کرنا اہتمام کے ساتھ. حضرت عمر کہتے ہیں بتاؤ اس قرآن مجید کی بنیاد پر تو سارا نظام چلنا ہے تو تمہیں قرآن آتا نہیں تمہیں مشیر بنا لوں. اس کو آتا ہے اس کو نہ بناؤں اس لیے کہ یہ چھوٹا ہے. بزرگی سالوں کے ساتھ نہیں ہوتی بزرگی علم کے ساتھ ہوتی ہے. اور حضرت عمر کا معیار دیکھو. ایک دفعہ صحیح مسلم میں آتا ہے ایک دفعہ عثفان نامی جگہ میں حضرت عمر بھی جا رہے تھے. مکے کا گورنر بھی وہاں ملا. حضرت عمر ماشاءاللہ بے مثال حکمران ہے اس کائنات میں. انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد. اللہ اکبر. حضرت عمر فوراً اس کو دیکھتے ہوئے کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں. ساڑھے گورنر اپنے ملک جتنے مرضی کھے کھان پہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی قائم مقام گورنر بنان دی. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ کہاں کیا کر رہے ہیں ادھر کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کام بتایا کام ٹھیک تھا سمجھ گئے. کہنے لگے مکہ والوں کا کیا حال ہے. ان کو ایسے ہی چھوڑ کر آ گئے ہو کہ کسی کو اپنے قائم مقام بنا دیا. کہنے لگے امیر المومنین قانون حکم آپ کا ہو اور ہم ایسے ہی چلائیں یہ تو ہو نہیں سکتا. میں نے مکہ پر ایک قائم مقام گورنر مقرر کر کے پھر ادھر آنے کا پروگرام بنایا. حضرت عمر نے دوسرا سوال کر دیا من استعملت علی اہل الوادی. مکہ والوں پر کسے گورنر بنایا ہے. انہوں نے کہا ابن ابزا کو. من ابن ابزا. ابن ابزا کون ہے حضرت عمر نہیں جانتے تھے. کہنے لگے جی وہ مکے میں آزاد ہونے والے افراد میں سے ایک تھا مولم میں موالینا. حضرت عمر آندے نے تینوں کو چاجدہ بندہ نہیں سی لبا کو بڑا بندہ نہیں سی لبا تینوں. اللہ اکبر. انہوں لوگوں نے میاں کہا کہ بڑا بندہ نہیں لبا اللہ نو رسول بنانا سے کتاب نازل کرنا سے. اللہ نے آگے شدائیو تو انہوں پتا ہے بڑا بندہ کون ہے. کیا خیال ہے آپ کو نہیں پتا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں اسے آپ کو کوئی اچھا آدمی. کہنے لگے جی میں نے سارے مکہ کے لوگوں پر غور سے نظر ڈالی نہ مجھے اس جیسا قرآن مجید پڑھنے والا کوئی دکھائی دیا ہے نہ سمجھنے والا کوئی دکھائی دیا. حضرت عمر باغ ہو گئے خوش ہو گئے اور کہنے لگے میں نے ان کانوں سے امام الانبیاء کو خود سنا تھا
آپ نے فرمایا تھا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ پاک اس کتاب کی وجہ سے، اس کتاب سے تعلق رکھنے والوں کو عزت عطا فرمائیں گے، اور کئی لوگوں کو اس سے اعراض کرنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے متعلق لوگ کہتے ہیں کاش کہ عمر لب جائے، اور لوگوں نے کیا کہا، وہ معزز تھے زمانہ میں حامل قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزیز بھائیو، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی، اللہ اکبر، جھلک دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کو نظر بھر کے دیکھنا چاہتے ہو، جھلک کو چھوڑو، نظر بھر کے دیکھنا چاہتے ہو، تو اس کی ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت امام بخاری ایک مہینہ ماہ رمضان میں 41 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے جی؟ کیسے بھلا تسا انہیں فتویٰ لا دینا یہ تو جائز ہی نہیں ابھی سنتے رہے ہیں بڑے بڑے علماء کو، جائز ہی نہیں۔ لیکن ایک مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ نماز تراویح میں پورے مہینے کے اندر قرآن مجید مکمل سناتے ہیں، اور پھر تراویح سے فارغ ہو کر سحری کھانے سے پہلے 10 پارے کی تلاوت ویسے کرتے تھے، اور روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں صبح سے لے کر فجر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے ایک مرتبہ مکمل قرآن مجید پڑھتے تھے۔ امام بخاری کتنے پڑھے نے بھائی؟ کوئی نہیں امام تھے پڑھ سکیا، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک فضیلت ہوتی ہے، ایک کمال ہوتا ہے۔ فضیلت میں صحابہ کرام آگے ہیں، لیکن کمال میں امام بخاری بے مثال ہیں۔ امام بخاری چلے گئے ہیں، لیکن ان کی تعلیم، ان کی محنت کے نتیجے میں جو امت کو ملا، اس درس بخاری میں نے ثابت کیا کہ جس طرح قرآن مجید کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے نا، صحیح بخاری بھی کتاب اللہ ہی ہے، حدیث کتاب اللہ ہی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ امتیاز و اعزاز ملا ہے تو قرآن مجید کی بدولت ملا ہے۔ وہ لوگ حافظ تھے، حافظ حدیث بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، ان کو کہاں اٹکتا تھا، کوئی شے بولدی نہیں۔ ہمارے استاد محترم جو جناب حضرت محمد یحییٰ، حافظ محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ، ایک دن مجھے بتانے لگے کہ میں نے امام بخاری کے متعلق جب پڑھا تھا کہ وہ 41 مرتبہ رمضان میں قرآن مجید پڑھتے، تو میں نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ 27 مرتبہ قرآن مجید رمضان ایک مہینہ میں انہوں نے الحمدللہ، وہ بھی ایسے پڑھتے جیسے پانی چل رہا ہے، کوئی اٹک نہیں، کوئی اتار، سادہ قرآن مجید۔ اللہ اکبر۔ ان کی ترغیب پر پھر میں نے بھی کوشش کی تو 15 مرتبہ میں نے قرآن مجید پڑھا رمضان میں ایک مہینے میں۔ لیکن ادو اگے پھر انہاں کاکیاں نے پھسا چھڑیا ہن سانوں ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی مصروفیت کی وجہ سے میری کئی عبادات متاثر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بھی عبادت ہی ہے، اس لیے یہ بھی خیر ہے، وہ بھی خیر ہے۔ ہمارے لیے تو اللہ نے رستہ ہی خیر کا رکھا ہے۔ میں کبھی کبھی بچوں کو کہتا ہوں یار کبھی کبھی سوٹی بھی اٹھانا پڑتی ہے مجھے۔ بعض بچے شرارتی ہوتے ہیں، کچھ شرارت کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، اور ان کی سزا بعض صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ ان کو سزا دے دیں۔ میں کہتا ہوں اگر میں سوٹی آپ کو مارتا ہوں نا، مجھے اس کا اتنا ثواب ملنے کا یقین ہوتا ہے جتنا نماز پڑھنے سے ثواب ملنے کا یقین ہوتا ہے۔ اس واسطے پھر ان کم برابر پاویں کیوں کر لیے۔ ہاں جی، یہ بھی قرآن مجید کے لیے ہے، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں سوائے قرآن۔ یہ قرآن مجید ماشاءاللہ ایسی بنیاد ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں سے نفرت کرتے ہیں، اللہ نے اس قرآن مجید کی وجہ سے ہمیں یہ حوصلہ دیا ہے کہ ہم ان بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں ان سے ہی یہ موتی دیتے تھے۔ کیا خیال ہے؟ سارے لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے، بڑے بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن کئی آدھے نے اس طرح
ایک دن کی بات ہے، کوئی 5-6 سال ہو گئے، ویسے تو لطیفے بندے ہی رہتے ہیں. شدید گرمی کا دن تھا اور میرا الحمدللہ ٹائم ٹیبل میں وہ پڑھائی بھی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے فتوے کا وقت بھی ہوتا ہے. بڑے لوگ آتے ہیں وہاں، مجھے کئی دفعہ پوچھتا ہے کوئی الیکشن لڑیا جائے کہ لڑنا ہے اگوں. میں تسی کی سمجھ تو الیکشن آ رہے تھے مگر ہی لوگ آتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. تو جو ٹائم ہوتا ہے نا لوگوں کا، اس سے گھنٹہ ڈیڑھ زیادہ ہو جاتا ہے روز ہی. میں گھر گیا، ساتھ ہی گھر ہے قریب، تو اب قریب گھر بنا لیا تو کھانا کھانے کے لیے گیا. شدید گرمی تھی، جا کر کپڑے تھوڑے تبدیل کیے اور کھانا کھانا ابھی شروع ہی کیا تھا تو ٹیلی فون آ گیا، جی آواز آؤ کتنے ہو سی اتنے آئے ہیں مدرسے. کدے آستے آئے ہو؟ جی بچہ لے کے آئے ہیں. تو میں بچوں کو پڑھانے والے استاد ہوتے آئے ہیں، انہوں نے سپرد کر دیتے. نہیں تمہیں ملنا ہے. مینو مل کے بھی بچہ ہی جمع کرانا ہے نا. تو نہیں جی تمہیں ملنا ہے ذرا. میں چلو پھر آرام کریں آپ، گرمی بڑی ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، میں عصر کی نماز ادھر ہی پڑھوں گا انشاءاللہ تو ملاقات ہوگی. نہیں جی ذرا جلدی جانا ہے. میں ٹھیک ہے جی تھی جلدی بھی جانا ہے، بڑے اوکھے ہو تسی. آہو جی میں پھر آ جاؤ گھر. گھر آئے 3-4 بندے تو ایک بال انہوں نے کھول چکے. جو میں کہا 3-4 بندے آئے تو بال بھی دینے کو ہونے چاہیے جانا. 3-4 بندے رل کے بال ایک ہی لینا ہے. ایک بندہ نہیں سی بڑا، وہ حافظ صاحب بس آئے ہیں جی تمہیں گزارش کرنی سی کہ منڈا جانا بڑا فلانا ٹھنگڑا ہے اینج دا ہے، ہاں جی قابو نہیں آتا ہے، اس واسطے انہوں جانا اتنے داخل کراؤ. میں کیا یہ سکولے کنا پڑھیا ہے؟ سکولے نہیں پڑھیا کوئی بھی. تو میں کل سے لیا ہے پڑھانا سے لیا. تو میں جب سکولے نہیں پڑھتا کیوں نہیں؟ ویسے سکولے پڑھتا ہی نہیں. میں جب پڑھتا ہی نہیں انہوں اسی کیوں پڑھائیے؟ جڑا پڑھتا ہی نہیں اسی کیوں؟ اور لو جی تہاڈا پھر فرق ہی کوئی نہیں. میں گل ہے جڑے کوئی بال پڑھن والے ہے وہ لیا. نہیں جی وہ جڑے پڑھتے ہیں وہ ٹھیک نے، وہ انہوں نے خراب نہیں کرنا. جڑے پڑھتے ہیں پہ انہوں نے خراب نہیں کرنا ہے، انہوں ہی خراب کرنا، انہوں ہی رکھنا ہے. میں اللہ دیا بندیا اس کو پہلے کچھ پڑھاؤ پھر لے آنا ہمارے پاس. نہیں جی بس یہ جانا یہ تنگ بڑا کیتا سانو، اس واسطے انہوں تسی رکھو تھے. 2 منٹ کھلو گے تو میں سوچنا وہ بھی سوچتا رہا کہ ہوں کی سوچتا پہ. میں بعد پوچھا میں سوچن ڈیا سا بھی منڈا میرے گھر تو نہیں پیدا ہوا کدھر ایڈا چوک کے میرے اتنے سٹن ڈے جی میرے گھر جمیا. میں جمیا تے گھر ہے تھی میرے تے پٹن ڈے جی میرا قصور ہے یہ کوئی. میں کہ درویش آدمی تو دعا پڑھی تھی جب دعا آدھی کنوں پوچھو، دعا آدھی کنوں. لو جی لو اتنے فرما تھوڑے سے بھی لگ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیز بھائیوں صرف قرآن ہے ہمارے سامنے. میں نے عرض کیا نہ اللہ کو دیکھا نہ رسول اللہ کو دیکھا، اس لیے اللہ نے کہا آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے پیغمبر پر، اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے. اللہ پر بھی ایمان ہو جائے گا، رسول اللہ پر بھی ایمان ہو جائے گا. بات میری تو ختم ہی نہیں ہونی یار. میری بات ایسی ہوتی جتنے مرضی ختم کر چھڑو تو جتنے مرضی بتا لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی صرف ہمارا واسطے خاص کر کے آپ صاحب آج دعا کرنا تھا، اللہ صاحب سے کافی بیمار نے. یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يستجاب لها.
اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء كاملا لمرضانا ومرضى المسلمين. أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم حسن مرادنا ويسر عسيرنا وسهل أمورنا واقض حوائجنا يا قاضي الحاجات. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا احفظنا بالإسلام قائمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائدين. اللهم احفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير بيدك خزائنه ونعوذ بك من كل شر بيدك خزائنه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات برحمتك يا أرحم الراحمين.